بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ربی اللہ، یعنی اللہ میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر جو ان کی جستجو سے شروع ہوا تھا، تو بالآخر انہوں نے اپنے رب کو پا ہی لیا۔ رب مضاف یا ضمیر مضاف الیہ ہے۔ رب مضاف ہے، اس لیے یہ اس میں اسم کی علامت پائی گئی اضافت، تو یہ رب جو ہے یہ اسم ہے۔ اور یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کلمے کے شروع میں اسم آ جائے وہ کلمہ جو ہے جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر۔ وَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ اس کا رب ہے۔ عرف یعرف عرفاً یا معرفتاً بمعنی پہچاننا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ انا کا اسم ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ رب مضاف، ہو ضمیر محلاً مجرور مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر انا کی خبر ہے، اس لیے رب کے اوپر پیش آیا۔ لِأَنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، نہیں مرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی صفات ڈھونڈ رہے تھے، جو صفات اپنے رب کی ڈھونڈ رہے تھے، انہیں وہ صفات اللہ میں مل گئیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ اس کو کبھی فنا نہیں۔ ان اللہ باقٍ لا یغیب، بے شک اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، وہ غائب نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے چاند سورج ستاروں کو کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں، تو ان کے دل میں اس بات کا یقین بیٹھ جاتا تھا کہ یہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہوتی ہے، نہ کہ غائب ہونے والی۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غلبہ نہیں پاتی۔ قوی مطلب طاقتور، لا یغلب فعل مضارع منفی کا صیغہ ہے، اور ہو ضمیر اس کا مفعول مقدم اور شیء اس کا فاعل مؤخر ہے۔ عرف ابراہیم ان اللہ رب الکوکب، ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ستارے کا رب ہے۔ کوکب اس کی جمع کواکب آتی ہے، کوکبی پہ یہ زیر ہے، مجرور ہے، اس لیے کہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ رب مضاف، کوکبی مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ ان اللہ رب القمری، بے شک اللہ تعالیٰ چاند کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ خوبیاں جو دوسری مخلوق میں دیکھیں، انہیں لگا کہ شاید یہ رب ہے، تو انہیں معلوم ہوا یہ تمام خوبیوں کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، یہ ساری تو اس کی مخلوق ہے، اس کے خالق میں تو اس سے کہیں زیادہ بڑائی، کہیں زیادہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الشَّمْسِ، بے شک اللہ تعالیٰ سورج کا رب ہے، یعنی سورج کو ایک بھلائی کا اور روشنی پہنچانے کا ایک بہت بڑا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، اللہ تو اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَحَدَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَهُ نَبِيًّا وَخَلِيلًا، اللہ نے ہدایت دی ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کو نبی اور دوست بنا لیا۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جستجو تھی، یہ ان کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام یہ دیا کہ ان کو اپنا خلیل بنا لیا اور نبی بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ لقب خلیل اللہ قیامت تک پکارا جاتا رہے گا۔ ہدا یہدی ہدایتاً بمعنی اچھی راہ بتلانا، جعل یجعل جعلاً بمعنی بنانا، خلیل دوست۔ وَأَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ
أن يدعو قومه ويمنعهم من عبادة الأصنام. حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ دعوت دیں اپنی قوم کو اور انہیں روکیں بتوں کی عبادت سے. امرا یأمر امرن بمعنی حکم دینا. اللہ اس کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، اور ابراہیم منصوب ہے کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو. اردو میں اس کی پہچان اکثر یہ ہوتی ہے کہ فاعل کے ترجمے میں نے زیادہ تر آتا ہے اور مفعول کے ترجمے میں کو، یعنی اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو. دعا یدعو دعوتن بمعنی پکارنا، دعوت دینا. منع یمنع روکنا. عبادت مضاف، الاصنام مضاف الیہ. عبادت پہ یہ جو کسرہ آ رہا ہے حالت جری ہے اس کی، یہ من حرف جر کی وجہ سے ہے. من ان حروف میں سے ہیں جو عمل کرتے ہیں، اور من کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے اگلے اسم کو جر دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اور ہم نے اس کو خوب محنت کے ساتھ ان کو یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ اسباق جو ہے یہ ہمارے ایمان کو بھی بڑھاتے ہیں اور ہمارا جو ہے صرف نحو کے تکرار کو، اس کے اجراء کو بھی بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.